السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الناصر ہے. میں محبوب نگر سے آیا ہوا ہوں. الحمدللہ آپ کی عنوان جو خدا کی دینی سلطنت کے حقیقی وارث کون ہیں، الحمدللہ بہت اچھی معلومات ہوئی. ہم اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دعوت کی فیلڈ میں. ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم دعوت کی فیلڈ میں جب کام کرتے ہیں تو عیسائی بھائیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر بڑے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں بعض عیسائی بھائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی نے سوال کیا. الحمدللہ وہ دعوتی کام کرتے ہیں. عیسائی بھائیوں کے پاس جا کے جب اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بات رکھتے ہیں، عیسائی لوگوں میں سے چند لوگ جو ہے نا بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی. تو کیا وجہ ہے؟ تو حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں عیسائی لوگوں میں چند عیسائی لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان کے سامنے اسلام کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان کے اندر ایک نفرت کی فیلنگ آتی ہے اور ان کے اندر غصہ آتا ہے. یہاں پہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہے ہیں یا اسلام کو انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب اسلام ہی نہیں، ان کے نجات کو انکار کر رہے ہیں. جو ان کی نجات اسلام میں ہے، ان کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے پہ ہی ان کے نجات ہے. اگر وہ لوگ ان کی انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خود کی نجات کو انکار کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ہم پورے اگر ہسٹری ہم غور کریں گے، بائبل میں اس تعلق سے ایک ورس دکھتا ہے. بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 21 کے اندر دکھتا ہے. اس قوم کے بارے میں خداوند کہتا ہے، تو نے اس چیز کے ذریعے جو خدا نہیں مجھ کو بھڑکایا اور اپنے باطل باتوں سے مجھ کو غصہ دلایا. خداوند نے یہ قوم کے بارے میں کہتا ہے. یہ قوم کیا کی تھی؟ ایسے چیز کو خدا بنا لی جو خدا نہیں ہے، اس وجہ سے خدا کو بھڑکایا، خدا کو غیرت دلائی اور اپنے باطل باتوں سے خدا کو غصہ دلایا. تو خدا نے کہتا ہے تو میں نے بھی ایسے قوم سے جو امت ہی نہیں، اس کے ذریعے تجھ کو بھڑکاؤں گا اور نادان قوم کے ذریعے سے تجھ کو غصہ دلاؤں گا. تو اگر ہم یہ غور کریں گے جب یہ لوگ بنی اسرائیل بچڑے کو بنا کے کئی دیوتاؤں کو خداوند بنا لے کے عبادت کی، خدا کو بھڑکایا ہے لوگ، خدا کو غیرت دلائی. خداوند کہتا ہے میں بھی تم کو بھڑکاؤں گا. کیسا؟ ایسی نادان قوم کو ٹھہراؤں گا جیسا کہ بنی اسرائیل کو غرور تھا اپنے قوم کے بارے میں. غرور اس بات کی ہم ہی خدا کے لوگ ہیں، خدا سے چنے ہوئے قوم ہم ہیں، ہم میں سے ہی نبیوں کو چنتا ہے، کتابوں کو دیتا ہے، ہم خاص وارث ہے. وہ ان کا غرور تھا. خداوند نے جب وہ لوگ احکامات کو چھوڑ دیے خداوند کے، بنی اسرائیل کے سامنے سے جو قوم ہے، جس قوم کو اسماعیلیٹیز کو یہ لوگ بہت نیچے نظر سے دیکھتے تھے، نادان قوم سمجھتے تھے، اس قوم کو اٹھایا، ان کو وارث بنایا اور کہا اب بنی اسرائیل کے نجات ان کی اتباع کرنے میں ہے. ان میں سے جو نبی آیا ان کی اتباع کرنے میں ہی ان کا نجات ہے. اب جب وہ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ باندی کی اولاد، جو ٹھکرا دی اولاد، ان کو ہم اطاعت کرنا چاہیے، یہ نبی کو ماننا چاہیے جو اس قوم میں ہے، یہ ان کے لیے برداشت کے باہر کی بات ہے. اسی لیے ان کے اندر ایک غصہ آتا ہے، نفرت کرتے ہیں. مگر جو ان کے غصے کو دیکھ کے ہم غصہ نہیں ہونا، ہم رحم کھانا. سارے اہل کتاب، سارے عیسائی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی لوگ ہیں. ان کو پیار محبت سے جب سمجھائیں گے، انشاءاللہ جب اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہدایت دیں گے، وہ لوگ اسلام قبول کریں گے. امید کرتا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دیا.